السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں روبیکا لیاقت نے ایسا تضاد والا سوال وہ بھی مسلمان محمد شامی کرکٹر سے کر دیا کہ میں حیران رہ گیا کہ اس کے علاوہ اس وقت کوئی اور کام ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو ہی یہ محرم اسلامک منتھ جاتا ہے جس میں کربلا کا واقعہ اور شیعہ اور وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد سے لے کر سپٹمبر اکتوبر نومبر دسمبر تک اسلامک کانٹینٹ نہیں چلتا۔ یہ ہمارا بھی ایکسپیرینس ہے، ہمیں بھی بہت عرصہ ہو گیا یوٹیوب پہ، ٹھیک ہے، بہت کم چلتا ہے۔ تو ایسے ریٹنگ کے لیے کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ ویوز لانے کے لیے، یا بہت دلچسپ ٹاپک ہے سب کچھ کر کے انہوں نے سوال کیا۔ محمد شامی صاحب نے حکمت سے کام لیا، غلط جواب دیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بہترین سوال کا جواب دیا۔ ویڈیو کے اینڈ پہ جن چیزوں کو میں نے ایکسپلین کیا وہ آج تک آپ نے نہیں سنی ہے، آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو کو، اور بعد میں آخر میں ضرور سنیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ آئیے دیکھتے ہیں حقائق کو اور حقیقت کو، جھوٹ کہیں نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ وندے ماترم اگر کوئی احترام نہیں کرے گا تو 3 سال کی سزا۔ آپ کو اعتراض ہے وندے ماترم گانے سے، پڑھنے سے؟ کیا فرق، کیا اس میں کیا ہو جانا ہے؟ میں تو نہیں بدل جانا۔ اگر ایک یہ تو ہمارے دین میں بھی ہے، ہمارے ایمان میں بھی ہے، اگر آپ کی گورنمنٹ، آپ کی سرکار کسی نیم کو لاگو کرتی ہے تو آپ کا حق ہے وہ ماننا۔ تو اس میں تو دھرم یا جات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وندے ماترم ہو، کوئی کہتا ہے جے ہند کہنے میں دقت ہے، کس کو دقت ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا ہونی چاہیے۔ یا اگر میں آج بھارت ماتا کی جے کہتا ہوں تو میرا کیا بگڑ جانا ہے؟ میری کنٹری کا نام ہے۔ میں تو کہتا ہوں ان چیزوں میں کیا فرق پڑ جانا ہے؟ آپ ہمیشہ میرے سامنے تو بہت بار آ چکا ہے، میڈیا پلیٹ فارم کے سامنے بہت سارے مجھے لائیو کیمراز میں اس چیز کا وہ کیا ہے، مجھے بھائی کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اگر لگتا ہے میں خود سے ڈرتا ہوں کہ میں خود سے باہر نہ ہو جاؤں، بس ایک ہی چیز ہے کہ آپ کی جو گورنمنٹ، آپ کا جو لا کہتا ہے آپ اس کو مانو، کیا دقت ہے اس میں؟ بہت بہت سخت اور بہت صاف ستھرا میسج یہاں پر۔ میرا نام گووند تیواری ہے، میں کالج میں پروفیسر ہوں۔ میں جس ایریا میں رہتا ہوں اس ایریا کے آس پاس کئی مسلم آرگنائزیشن اپنے اسکول چلاتے ہیں، اور اس اسکول میں اسٹارٹنگ میں جب پریئر ہوتا ہے وہاں پر نہ ہی وندے ماترم گایا جاتا ہے۔ جب میں نے ان کے پرنسپل سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو، آپ وندے ماترم بھی نہیں گاتے ہو اسکول میں، تو کہتے ہیں وندے ماترم میں ہندو ہے، اور ان کی اسکول میں، کئی اسکولوں میں ہندی بھاشا ہی نہیں ہے، ہندی ہی نہیں پڑھایا جاتا ہے، اور ان کے کہا نا دیش بھکتی کی کچھ بھی پڑھانے کے لیے وہ کتراتے ہیں۔ دیش بھکتی کے لیے آپ کے مذہب میں کس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے، یہ ذرا مجھے بتائیں گے؟ بھائی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ وہ کئی بار میرے پروگرام سنتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، اور کہا ہے کہ ایک علاقہ ہے جہاں کئی مسلمان اسکول ہے لیکن وہاں وندے ماترم نہیں پڑھایا جاتا ہے، ہندی نہیں پڑھایا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اور آپ کے مذہب میں، اسلام میں دیش بھکتی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ پہلا سوال کہ مسلم اسکول میں وندے ماترم کیوں نہیں کہا جاتا؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی گانا یا کوئی بھی چیز آپ کہتے ہیں اس کی معنی کیا ہے۔ آپ جب وندے ماترم پڑھتے ہیں اس کی معنی ہے کہ ہم سجدہ کرتے ہیں اس دیش جو ہماری ماتا ہے، ایسے کہا جاتا ہے، اور ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے شرک ہے، شرک ہے اسلام میں، اور غلط ہے ہندوازم میں بھی۔ ہندوازم میں بھی آپ کو عبادت صرف کرنا چاہیے ایک خدا کی، دھرتی کی نہیں۔ تو ہندوازم میں بھی غلط ہے، کرسچینٹی میں بھی غلط ہے، اسلام میں ہی غلط ہے۔ لیکن عام ہندو اپنے مذہب کو نہیں جانتے، اپنی مذہبی کتابیں نہیں پڑھے ہیں، اسی لیے کوئی بھی آپ گانا گاتے ہیں اگر اس کے معنی خدا کے خلاف ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف ہے، بھگوان کے خلاف ہے، تو ایسا گانا غلط ہے۔ آپ نے مجھے شروعات میں نمستے کہا، نمستے، نمستے کے کیا معنی ہے بھائی صاحب، آپ بول سکتے؟ نہیں پتا؟
क्या मानिए? माइक्रोफोन ऑन कीजिए जरा भाई साहब का। नमस्ते मतलब? मैं सर झुका के मैं आपको नमन करता हूँ। हाँ, सर झुका के आप मुझे नमन करता हूँ। नमन करता हूं। सर झुका के, सर झुका के मुझे नमन करना शिर्क है, हराम है, प्रोहिबिटेड है। आप मेरे सामने भी सर नहीं झुका सकते, चाहे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, चाहे आप मेरी इज्जत करते हैं, फिर भी आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। सर झुकाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, और मैं खुदा नहीं हूं। आप जानते हैं, आप मेरी इज्जत कर सकते हैं, मेरी बात जो मैं कहता हूं उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। इसीलिए मैं जवाब में आपको कहूंगा अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो, आप पे सलामती हो। आप समझे ना? मैं आपके सामने झुक नहीं सकता हूं। ये सिर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने, सिर्फ खुदा के सामने। तो आपने बड़प्पन में मुझे कहा, लेकिन अगर गलत चीज कहा तो मैं वापस से जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो लोग नहीं जानते वो ऐसे हरकत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1 महीना पहले मैं जब बॉम्बे एयरपोर्ट पे था तो एक औरत, हिंदू खातून, मुझे पूछी कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक है? आयु डॉक्टर जाकिर नाइक? मैंने कहा जी हाँ। ओ, मैं आपका रोज प्रोग्राम देखती हूँ, मैं दुबई से 25 साल के बाद बम्बई में आ रही हूँ, 25 साल के बाद हिंदुस्तान में आ रही हूँ। उसके सिर पे टीका था, हिंदू औरत थी, बोलती मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ करने लगी। सारी तारीफ अल्लाह की है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और फिर कहने लगी कि मैं तुम्हारे पैर छूना चाहती हूँ। मैंने कहा कि ये गलत है, शिर्क है। तो बोले क्यों? वही जवाब मैंने दिया, आप जो भी कहो मैं आपकी बात मानूंगी। तो मैंने कहा आप कुरान मजीद पढ़िए, कुरान मजीद पढ़िए और इसके ऊपर अमल कीजिए। और मैंने तकरीर की है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, और साबित किया है कि हिंदुइज्म में भी लिखा है कि आप सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करना चाहिए, जितने ऋषि आने वाले उनमें मानना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी। तो आपको अगर कुरान और वेदा पे अमल करना चाहिए जो यकसा है, आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपका और एक सवाल था कि हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई जाती है, हिंदी मुस्लिम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? कुछ स्कूल में हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अक्सर स्कूल में हिंदुस्तान में हिंदी पढ़ाई जाती। जो स्कूल मैंने कायम किया हूं, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, उसमें भी हिंदी पढ़ाई जाती है। ना हिंदी, मराठी भी, जो हमारे स्टेट लैंग्वेज है, हम पढ़ाते हैं, जोर देते हैं अंग्रेजी और अरबी पर। नंबर 1 अंग्रेजी अरबी, फिर उर्दू, हिंदी, मराठी, आगे चल के संस्कृत भी सिखाएंगे, संस्कृत भी, ताकि हिंदुस्तानी लोग जितने मज़ाहिब इस देश में हैं उसको समझे। मैं गवर्नमेंट से कहता हूं कि हिंदुस्तान में संस्कृत आम करो। संस्कृत आम करेंगे तो लोग वेदा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हक के तरफ आएंगे और हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। हिंदी तो छोड़ो, संस्कृत, क्योंकि वेद संस्कृत में, हिंदी में नहीं है। हिंदू की जबान है संस्कृत। और मैंने तकरीर की है हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत, लेकिन आम हिंदू अपनी मजहबी किताब पढ़ा ही नहीं तो क्या जानेगा। तो मैं संस्कृत कोट करता हूँ, फिर तर्जुमा करता हूँ और कहता हूँ कि आपको अगर लगता है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, रेफरेंसेस देता हूँ मैं। आपका आखिरी सवाल था कि इस्लाम में देशभक्ति के बारे में क्या कहा गया है। इस्लाम में कहा गया है कि सबसे पहले जो मैं बात मानना चाहिए वो हमारे खालिक की, बनाने वाले की, खुदा की, अल्लाह की, सबसे पहले। अगर अल्लाह की बात से कोई दूसरी बात टकराती है तो उसे छोड़ देना चाहिए। जहां तक कि मैं हिंदुस्तानी हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम हूं, आई एम अ गुड प्रैक्टिस इंडियन। फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त मुस्लिम भी हूं और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूं। मैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जानता हूं। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी चीज फर्ज नहीं है
جو اسلام میں حرام ہے، اور ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے جو اسلام میں حرام ہے. اور ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں، انڈین کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی بھی حرام چیز نہیں جو اسلام میں فرض ہے اور انڈین کانسٹیٹیوشن میں حرام ہے. تو میں دونوں کو ساتھ میں لے کے چلتا ہوں. لیکن اگر ٹکراؤ ہوگا، میرے حساب سے آئی کین بی اے ویری گڈ مسلم اینڈ اے گڈ انڈین. میں اچھا مسلمان بھی ہوں اور اچھا ہندوستانی بھی ہوں. لیکن اگر آگے چل کے، ابھی تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایسے دیش میں ہیں جو دیش کا قانون اپنے خالق کے قانون سے ٹکراتا ہے، تو خالق کا قانون اونچا ہے، خالق کا قانون اونچا ہے، خدا کا قانون اونچا ہے، اللہ کا قانون اونچا ہے. پھر آتا ہے دیش. دیش نے ہمیں، ٹھیک ہے، یہ دیش میں ہم جیتے ہیں، دیش ہمارے لیے فیسلٹیز دیتا ہے، لیکن ہمیں جان کس نے دی؟ دیش نے یا خالق نے؟ خدا نے دی. یہ ہوا جو ہے، یہ ہوا کے بنا 5 منٹ بھی آپ زندہ نہیں رہ پائیں گے. کتنا؟ 5 منٹ بھی نہیں زندہ رہ پائیں گے. کس نے دی؟ دیش نے یا اللہ نے؟ خدا نے. دیش نے بھی ہمارے لیے اچھے کام کیے. میں دیش کے خلاف نہیں ہوں، میں بھی دیش بھکت ہوں. دیش بھکت کے معنی کیا؟ اگر آپ بولتے دیش بھکت مطلب دیش کی عبادت کرنا، تو میں دیش بھکت نہیں ہوں. اگر دیش کی ترقی چاہتا ہوں، ہاں میں ہوں دیش بھکت. تو دیش بھکت کے معنی کیا امپورٹنٹ ہے. اگر دیش بھکت مطلب دیش کی عبادت کرنا، تو یہ غلط ہے. عبادت صرف میں خالق کی کرتا ہوں، اللہ کی کرتا ہوں، خدا کی کرتا ہوں. لیکن دیش کی بھلائی چاہتا ہوں. اگر وہ دیش کوئی قانون لاگو کر رہا ہے، وہ شریعت کے اندر ہے، خدا کے قانون کے دائرے کے اندر ہے، تو میں ان کے ساتھ ہوں. کئی چیزیں اسلام میں مباح ہے، آپشنل ہے، اور اگر دیش اسے کہتا ہے کہ کرو، تو میں کروں گا. لیکن اگر کوئی دیش، چاہے وہ امریکہ ہو یا UK ہو، وہاں کا قانون اگر اسلام کے خلاف ہے، تو میں اس دیش کے قانون کے خلاف جاؤں گا. کیونکہ میں سب سے پہلے محبت کرتا ہوں خالق سے، خدا سے، اللہ سے، پھر اپنے دیش سے. تو جہاں تک کہ دیش کا قانون خالق کے قانون سے نہیں ٹکراتا ہے، ہمیں اس قانون پہ عمل کرنا چاہیے. اور میرے نظریے سے ایک بھی ہندوستان کا قانون مجھے مجبور نہیں کرتا اسلام کے خلاف. اسی لیے میں کہتا ہوں آئی ایم اے ویری گڈ پریکٹسنگ مسلم، فنڈامنٹلسٹ مسلم، ایٹ دا سیم ٹائم اے ویری گڈ پریکٹسنگ انڈین. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. اب چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، لہٰذا ہم زیادہ سے زیادہ اور 2 سوالات رکھ سکتے ہیں، یا 2 راؤنڈ پورے کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو ہمارے خواتین کے شعبے میں کوئی اگر غیر مسلم بہن ہے تو فوراً سوال کریں. No non-Muslims here. اچھا، ہمارے یہاں کوئی بھائی ہیں غیر مسلم؟ آئیے. السلام علیکم ذاکر بھائی. شری رام راجو ہے میرا نام. تو جو آپ کانسیپٹ آپ کا سنتا ہوں میں، تو وید، چتروید اور بھگوت گیتا میں جو کانسیپٹ ہے ایک اللہ کا، توحید، رسالت، آخرت، یہی کانسیپٹ جو نا آپ لوگوں پیش کر رہے ہیں. تو جب یہ کانسیپٹ کو انسان سنتا ہے تو کیوں ان نام چینج کر لینا، مذہب کیوں چینج کر لینا؟ اگر صحیح ایک ہے تو سب کتابوں میں بھی ایک ہی ہے، تو نام اور جو ہے نا مذہب کیوں چینج کر لینا؟ اور یہ ہے کچھ ہمارے ساتھیاں اسلام قبول کرے ہیں، وہاں کے مسلمان لوگ کیا بول رہے ہیں، ضرور تم نام چینج کر لینا، مذہب چینج کر لینا. ایسا کرنے سے بہت پرابلمس ہو رہے. تو وہاں کے مسلمان جو ہے نا یہ نام کو اور جو ہے نا یہ مذہب چینج کرنے کے لیے بہت یہ کر رہے. اور دوسری بات یہ ہے، میں صاحب ایک سوال، کم وقت ہے، آپ نے 2 سوال پوچھ چکا ہے، میں اس کا جواب دوں گا، اس کے بعد باقی کو موقع دیا جائے گا. میں صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر وید میں لکھا ہے توحید کے بارے میں، ایک خدا کے بارے میں، ایک اللہ کے بارے میں اور رسالت کے بارے میں، تو میں مذہب چینج کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں کب کہہ رہا ہوں کہ مذہب چینج کرو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مذہب پہ پختگی سے عمل کرو. آپ کے وید میں لکھا ہے، بھگوت گیتا میں لکھا ہے بت پرستی حرام ہے، غلط ہے. بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 7، چیپٹر نمبر 7، بھاگ نمبر 7، شلوک نمبر 20 میں لکھا ہے کہ all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. جو کوئی انسان جو پیسے کے پیچھے، مٹیریلسٹک تھنگ کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ غلط خدا کی عبادت کرتا ہے، بت پرستی کرتا ہے، آئیڈل ورشپ کرتا ہے.
तो बुत परस्ती के खिलाफ कई श्लोक है आपके वेद में, भगवत गीता में। तो मैं कब कह रहा हूं कि मजहब बदलो? मैं कहता हूं कि हिंदुइज्म पे पुख्तगी से अमल करो और बुत परस्ती खत्म करो। उसके आगे लिखा है आपके वेद में कि कई ऋषि आएंगे, अंतिम ऋषि आएंगे, और लिखा है कि ये अंतिम ऋषि का जो भी कहना है उसे मानो। तो अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आपको आखिरी ऋषि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है और जो पैगाम दिया है वो है कुरान, उसके ऊपर अमल करना आपके लिए फ़र्ज़ है। अगर आप नहीं करेंगे तो अच्छे हिंदू हो ही नहीं सकते। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आपका मज़हब बदलो, मैं कह रहा हूँ मज़हब पे पुख्तगी से अमल करो, और जब अमल करेंगे आपको मानने पड़ेगा एक खुदा में और आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और आखिरी पैगाम कुरान में। ये लिखा है क्रिश्चियन किताब में, जूइश किताब में, हिंदू किताब में भी। आपने कहा नाम बदलना ज़रूरी है। नाम बदलना ज़रूरी नहीं है, नाम से कोई मुसलमान नहीं बन जाता। मोहम्मद, जाकिर, सुल्तान, अब्दुल्ला अमल से बनता है, अमल से। अगर आप अपनी सारी रज़ा अल्लाह खुदा के हवाले करते हैं उसे कहते हैं मुस्लिम। आप अपना नाम बदलने से जाकिर, अब्दुल्ला, सुल्तान, शाकिर से मुस्लिम नहीं बन जाते। मुस्लिम बनते हैं आपकी सारी रज़ा अल्लाह के हवाले करना, फिर आप मुस्लिम बनते हैं। हिंदू के मानी क्या? हिंदू इज़ अ जोग्राफिकल डेफिनेशन, जोग्राफिकल इलाकी एतबार से डेफिनेशन है। जो कोई इंसान, जो कोई शख्स इंडस वैली के इर्द गिर्द रहता है, इन द लैंड ऑफ इंडस वैली, जो इंसान सिंधु नदी के आसपास रहता है उसे कहते हैं हिंदू। ये लफ्ज़ हिंदू सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था अरबों ने जब इस देश में आए। तो हिंदू लफ्ज़ सबसे पहले इस्तेमाल किया था अरबों ने। तो जोग्राफिकली जो भी शख्स इस देश में रहता है उसे हिंदू कहते। तो जोग्राफिकली मैं हिंदू हूँ, मजहबी एतबार से नहीं, जोग्राफिकली इलाके एतबार से। अगर आप कहते हैं कि हिंदू मतलब बुद्ध की पूजा करना, तो मैं हिंदू नहीं हूँ। लेकिन इलाके एतबार से मैं इंडियन हूँ, इलाके एतबार से मैं हिंदू हूँ, और खुदा को मानने के एतबार से मैं मुस्लिम हूँ, क्योंकि मैं सारी रज़ा अल्लाह के हवाले करता हूँ। और इस्लाम में भी नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है, नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं। अगर वो नाम शिरकाना है, जिसमें शिरक की बू आ रही है, तो बदलना फ़र्ज़ है, वरना नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं। आप अपना पुराना नाम भी रख सकते। अमली तौर पे आप अल्लाह की बात मानो तो आप अच्छे मुसलमान बनेंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। दीन की बात को समझने के लिए दिल की ज़रूरत है या दिमाग की? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि दीन को समझने के लिए दिल की ज़रूरत है क्या दिमाग की? दोनों की ज़रूरत है, दिल की भी और दिमाग की भी। दोनों का कनेक्शन है, दिल की भी ज़रूरत है, दिमाग की भी ज़रूरत है। अगर सिर्फ दिल की बात मानने को कहे और कोई इलॉजिकल बात कही जा रही है, बोलो दिल से मैं मानता हूँ 2 + 2 3 है, 2 + 2 5 है। आपको और कुछ इजाफा करने का सवाल में? जी हाँ, बोलिए। मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, रब्बी स्रोली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो सेंटर क्या है? भाई साहब गैर मुस्लिम है और मेरे प्रोग्राम भी देखते हैं और पूछ रहे हैं कि जब मैं हर तकरीर को शुरू करता हूँ तो अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, जिसके मानी है रब्बि इश्रह ली सदरी, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, या मेरे रब, मेरे सदर, मेरे सेंटर को बुलंद करो। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी, और मेरे काम को आसान करो। और जो बैरियर है, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और जो बैरियर है, जो बीच में रुकावट है मेरे और ऑडियंस के बीच में, उसको ख़त्म करो ताकि लोग मुझे समझ सके। ये जो सदर का लफ्ज़ है, इसके अंदर सदर का लफ्ज़ होता है, एक मानी है सीना, ब्रेस्ट, एक्सपैंड बाय ब्रेस्ट। सदर के मानी सेंटर भी है। तो आपने जो सवाल पूछा था कि काम दिल से लेना चाहिए या दिमाग से, तो ये 2 मानी है। सदर में है दिल, चेस्ट के अंदर दिल, और ये सेंटर में है दिमाग। तो मैं अल्लाह ताला को दोनों को बुलंद करने के लिए कह रहा हूँ, मेरे दिल को भी और मेरे दिमाग को भी। इवन माई सेंटर
my intelligence as well as my heart. اور کئی جگہ آپ دیکھتے ہیں جب لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 7 اور 8 میں, ختم اللہ قلوبہم, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلب, ہارٹ پہ مہر لگائی ہے. قلب has put a seal on the heart. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی دل سے سوچتا ہے؟ سوچنا تو دماغ سے. تو قلب کی دو معنی ہیں, ایک معنی ہے دل, ایک معنی ہے انٹیلیجنس, سینٹر انٹیلیجنس. اور جب بھی زبان ہم دیکھتے ترقی کرتی ہے تو کئی الفاظ استعمال میں آتے ہیں. مثال کے طور پہ انگریزی زبان میں ہم کہتے ہیں لونیٹک. لونیٹک مینس پاگل انسان کو کہتے ہیں, لیکن صحیح معنی لونیٹک کا ہے اسٹرک بائی اے مون, جو چاند کے ذریعے جو اسٹرک ہوتا ہے, چاند نے اس کے اوپر اثر کیا ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں لونیٹک. بٹ انگریزی میں لونیٹک کہتے ہیں پاگل انسان کو. میں ڈاکٹر ہوں, لونیٹک مطلب پاگل انسان, لیکن صحیح معنی ہے ترجمہ ہے اسٹرک بائی اے مون. ہم جانتے ہیں چاند کو پاگل پن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم لفظ استعمال کرتے ڈیزاسٹر. ڈیزاسٹر مطلب کوئی خوفناک چیز, کوئی چیز غلط کام جو ہوتا ہے, ڈیزاسٹر لائک فلڈ ہو جاتا ہے, سونامی, ارتھ کوئک. لیکن ڈیزاسٹر کی صحیح معنی ہے ایول اسٹار, ایول ستارہ. ہم جانتے ہیں ستاروں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ارتھ کوئک سے یا باڑھ سے, لیکن پھر بھی دس از ڈیولپمنٹ آف اے لینگویج. ہم کہتے ہیں سن رائز. سن رائز مطلب سورج اگتا ہے, نکلتا ہے. ہم سائنس میں جانتے ہیں سورج نہ رائز ہوتا ہے نہ سیٹ ہوتا ہے, پھر بھی ہم سن رائز اور سن سیٹ کہتے ہیں. یہ ڈیولپمنٹ آف دا لینگویج. ہم جانتے ہیں سورج وہاں ہے, یہ ہماری جو دھرتی ہے, زمین ہے, وہ سورج کے گول گھوم رہی ہے, سورج دھرتی کے گول نہیں گھومتا. پھر بھی ہم کہتے ہیں سن رائز سن سیٹ. ہم کہتے ہیں کہ میں نے دل سے یاد کیا. یادداشت ہے دماغ میں, دل میں نہیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم نے دل سے یاد کیا. کہتے ہیں کہ نہیں؟ میں آپ کو آئی لو یو فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ, میں دل سے آپ کو چاہتا ہوں. چاہت دماغ میں, دل میں نہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو سینٹر آف لو از ان دا برین. پھر بھی ڈاکٹر جب اپنی بیوی سے کہیں گا وہ یہی کہیں گا میں آپ کو دل سے چاہتا ہوں, دماغ سے نہیں. سائنٹسٹ جانتا ہے کہ سینٹر آف لو از ان دا برین, دماغ میں. تو یہ ڈیولپمنٹ آف دا لینگویج ہے. آپ کا جو بیسک سوال تھا کہ دین کو دماغ سے سمجھنا چاہیے یا دل سے, میں نے کہا دونوں سے. اگر آپ دل کہتے ہیں میں اندرونی چاہت وہ امپورٹنٹ ہے, لیکن دماغ کو بند نہیں کر سکتے. آپ اندھ وشواس نہیں کر سکتے. آپ نے کہا کہ میرا مذہب کہتا ہے 2 + 2 3, ہاں میں دل سے مانتا ہوں, مان لیا. دماغ کہتا ہے نہیں, غلط ہے. تو دل سے بھی کام لینا چاہیے, دماغ سے بھی کام لینا چاہیے. اسی لیے قرآن مجید میں کئی جگہ لکھا ہے کہ یہ ایک پیغام ہے سمجھدار لوگوں کے لیے جو دماغ سے سوچتے ہیں, اور ساتھ ساتھ دل والوں کے لیے بھی ہے, دونوں کے لیے. تو دونوں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. اسلام اسی لیے میں نے کہا ایسا مذہب ہے جو دونوں ضروریات پوری کرتا ہے, باڈی کی, جسم کی بھی, اور روحانی بھی, اسپرچل بھی. یہ واحد مذہب ہے جو دل کو بھی تسلی دیتا ہے اور دماغ کو بھی. باقی جتنے دیگر مذاہب تقریباً اسپرچل بات کرتے, قرآن دونوں ٹیکس کیئر آف دا اسپرچل نیڈ ایز ویل ایز دا فزیکل نیڈ. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. تو ناظرین گرامی, یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو جس میں جو ہے محمد شامی کرکٹر, انڈیا کے بہت بڑے کرکٹر رہے ہیں, بالر بھی رہے ہیں. تو انہوں نے کافی ساری بات کی, ان سے سوال ہی دیکھیں ایسا کانفلکٹ اور تضاد والا سوال ہے روبیکا لیاقت کی طرف سے. اور لیاقت کے نام سے تو پتہ چلتا ہے یہ مسلم ہے. اب آگے روبیکا اور پھر خاوند کون ہے یہ میں نے سرچ ہی نہیں کیا, آپ کر لیجئے گا, ٹینشن نہیں ہے. چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں یا گوگل کر لیں, اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن ایسا تضاد والا سوال کیا گیا کہ اگر محمد شامی سے یہاں غلطی ہوتی, وہ کہہ بیٹھتا کہ دیکھو ہمارا مذہب اس سے ریلیٹ نہیں کرتا, تو بس شاید اس کی تنخواہ بھی بند ہو جاتی, اس کی کوچنگ بھی ختم ہو جاتی, اور انڈیا بھی چھوڑنا پڑ جاتا سکتا تھا, پتہ نہیں کیا کچھ ہو جانے والا تھا. تو بڑا سمجھدار آدمی نکلا اور اس نے انڈیا کے ہاں میں ہاں اور ہندوؤں کو کی ہاں میں ہاں ملا کے جواب دیا.
تو یہ غلط ہے. غلط اس لیے دیکھیں، جب انڈیا کے سکولز میں علامہ اقبال کا ترانہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اور تو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں علامہ اقبال کا ایسا ترانہ ہے جو تمام قوموں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اچھا، آپ کا جو بنگالی میں ہے جن گن من، مجھے نہیں آتی، سوری معاف کیجیے گا، تو یہ اردو ترجمہ اس کا میرے پاس یہاں موجود ہے، وہ میں آپ کو یہاں پر سنا دیتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ یہاں سرکاری اسکولوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے، جس میں ایک خدا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہی ہمارا رہنما ہے. یہ ایک بنگالی ٹیگور کے نام سے تھے، 1911 میں انہوں نے لکھا اور بنگالی زبان میں لکھا. اور آپ لوگ اسے کیا کرتے ہیں، اسے آپ لوگ پڑھتے ہیں، اور جناب والا اس کو آپ اپنے اسکولوں میں رائج کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن کیوں وندے ماترم لازمی ہے؟ تو پھر تو وہ نہیں ہونا چاہیے نا، وہ تو غلط ہو جائے گا، پھر تو وہ غلط ہو جائے گا. اچھا، یہ میرے سامنے آ رہا تھا ابھی، اس کا اردو ترجمہ یہ آ جائے گا، یہ آ گیا جی. اے تمام لوگوں کے دلوں کے رہنما، بھارت کی تقدیر سنوارنے والے، تجھے سلام. یہ میں نے بعد میں اس کی پوری سرچ کی ہے کہ یہ صرف ایک رہنما اللہ کی طرف وہ کر کے، پہلے یہ ہندو تھا، برہمو سماج کا تھا ٹیگور، بعد میں یہ انسانیت مذہب پہ آ گیا اور اس نے ہندو مذہب کو چھوڑ دیا. پتہ نہیں کیوں چھوڑ دیا، یہ اب اس کا مسئلہ ہے. اچھا، اسی طرح اگلا شعر کے ودھیا اور ہمالیہ کے پہاڑ، جمنا اور کنگنا کے دریا اور سمندر کی لہریں. یہ ترجمہ کر رہا ہوں، بنگالی زبان میں لکھا گیا اور آپ پڑھاتے ہیں، ہندی میں نہیں ہے، سنسکرت میں نہیں ہے. اچھا، آگے تیسرا اس نے شعر، سب تیرے مبارک نام سے پیدا ہوئے، تیری برکت مانگتے ہیں اور تیری عظمت کے گیت گاتے ہیں. اچھا، اسی طرح اے لوگوں کے بھلائی کرنے والے، بھارت کی تقدیر سنوارنے والے، جے ہے جے ہے. جے کو میں نے پھر سرچ کیا، اس کا مطلب ہے زندہ باد. تو زندہ باد کہنا، پاکستان زندہ باد، انڈیا بھارت زندہ باد، چین زندہ باد، بنگلہ دیش زندہ باد، یہ سب بولتے ہیں. تو اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جے میں کوئی حرج نہیں، جے بھارت کہنے میں کوئی حرج نظر نہیں آ رہی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا ترانہ دو موجود ہے، علامہ اقبال کا سارے جہاں سے اچھا، یا یہ ٹیگور والا، ان دونوں کو آپ پڑھاتے بھی ہیں، تو اسی کو سب کے لیے لاگو کریں. آپ کیوں ہندو راشٹر کی بات کرتے ہیں کہ وندے ماترم جو ہے انڈیا کو مخاطب کر کے کہ ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں اور تمہارے گیت گاتے ہیں، تو آپ گائیں کیوں مسلمانوں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو وغیرہ وغیرہ. یہاں پر آپ کو تھوڑا انصاف سے کام لینا ہوگا. اچھا جی، یہ ہو گئی دو باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، مخلوق کے سامنے سر جھکانے کی بات ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کر دی ہے. آپ ایسا سسٹم لے آئیں جو سب کے حساب سے جیسے انگریز لے کر آیا تھا، عدالت بنائی، قانون سب کے لیے، سکھ کے لیے، ہندو کے لیے، فلاں فلاں فلاں. اچھا، بجلی کا بل، الیکٹرکسٹی کا، وابڈا کا، فون کا بل، گیس کا بل، اور سب کا یہ برابر آ رہا ہے، اور تنانا برابر نہیں ہے سب کا. سوچنے کی بات ہے نا. اب ساری زبانوں میں تو آپ کر نہیں سکتے ترانہ، ہندی میں ہو، بنگالی میں ہو، پنجابی میں ہو اور اردو میں ہو، نہیں، آپ نہیں کر سکتے. لیکن ایسے ترانے موجود ہیں جو آپ گا بھی رہے ہیں آلریڈی، تو ان کو لے آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا، اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ سنسکرت ہم پڑھاتے ہیں. دیکھیں، سنسکرت بہت پرانی زبان ہے. میں اپنی بات کروں کہ میرے بھی اوپر جا کے 20ویں پوسٹ یا 15ویں پوسٹ ہندو تھے ہم. میری زبان سرائکی زبان ہے، اور سرائکی زبان کے اندر ہندی کے بہت سارے لفظ ہیں. جیسے سالن، سالن سنسکرت کا لفظ ہے، ورڈ ہے، جس کا ترجمہ ہے شوربے والا کھانا، یا جو ہے وہ سالن. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. تو یہ پوری دنیا کی جو زبانیں ہیں یا ایشیا میں ان سب میں سنسکرت کے ورڈز بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں. پنجابی میں، ہندی میں، اردو میں، بنگالی میں، سب میں سنسکرت کے زبان موجود ہے. پرانی زبان ہے، اور اگر کوئی وہ سکھاتا ہے تو کسی دوسری زبان کو سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیوبند والے پڑھاتے ہیں. اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو فرمایا کہ جاؤ یہودیوں کی زبان سیکھ کے، اور وہ سیکھ کے آئے، اور یہودیوں کی خط و کتابت کا ٹرانسلیشن شروع ہو گئی. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہاں اپنے ہندو راشٹر کو تھوپنا یہ غلط رہے گا، یاد رکھیے گا. اسی طرح
بہت پرانی زبانوں میں سنسکرت. محمد شامی کی نام تبدیل کرنا ضروری نہیں ہوتا اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. ہاں اگر اس کے معنی شرکیاں ہیں، جس میں ہندو آ رہا ہے، جس میں اپنا بت پرستی آ رہی ہے، تو پھر آپ تبدیل کر سکتے ہیں. آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.